الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے عزیز جی، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج ہمارے پاس بہت جمع ہو گئے کیونکہ پچھلے پروگرامس میں ہم نے ٹاپک ڈسکس کیے، آئندہ پھر پروگرامس میں کوشش کریں گے کہ ٹاپک ڈسکس کریں، لیکن سوال بہت ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم صرف سوالات ہی لوگوں کے شامل کریں۔ عارف ہیں مری سے، سنت نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص صرف فرض ہی ادا کرے تو اس کی نماز کا ثواب اس کو ہو جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص صرف فرض ادا کرتا ہے اور واجب، وتر واجب ہے، وہ بھی فرض کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی شخص صرف بھون کر گندم یا چنے کھا لیتا ہے تو وہ زندہ رہتے ہیں، غذا ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ٹیسٹ ہے، وہ جو لذت کھانے ہے، کا مزہ نہیں آتا۔ بالکل صحیح۔ سنت جو ہے یہ ایک قلعہ ہے جو تحفظ دیتا ہے فرائض کو۔ اگر فرائض میں چھوٹی موٹی کمی رہ گئی تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کو سنتیں جمع کر کے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی۔ سنت میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کے لیے نفل ہے۔ صحیح۔ آپ دنیا میں تو آپ گندم خالی بھون کر کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آپ آٹا بناتے ہیں، پراٹھا بناتے ہیں، چپاتی بناتے ہیں، پھر وہ اس پہ بھی بس نہیں کرتے، سالن بناتے ہیں، پھر سالن میں کتنی چیزیں ڈالتے ہیں، تب جا کر ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو دین کے لیے آپ کہتے ہیں کہ چنے بھون کر چبا لو تو زندگی رہے گی، مزہ نہیں رہے مزہ گا۔ نہیں رہے گا، بالکل تو صحیح۔ اگر آپ سنتیں بھی پڑھتے ہیں پھر نوافل بھی پڑھتے ہیں تو شیطان کی جنگ نوافل پہ ہوتی ہے، کم از کم اس سے نفل تو چھڑاؤں۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ خود چھوڑ دیتے ہیں تو ایک حفاظتی حصار آپ نے سرنڈر کر دیا، پھر جنگ آ گئی سنتوں پر، صحیح، دوسرے قلعے پر۔ اگر وہ بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان کی آپ کی لڑائی فرضوں پہ آ گئی۔ بالکل تو صحیح۔ میرے بھائی یہ تو شکست کھانے والی بات ہے۔ کوئی بے وقوفی ہوگا جس کے قلعے کی 3 دیواریں ہوں اور بغیر لڑے بڑے شکست مان لے کہ میں نے پہلی بھی چھوڑی، دوسری بھی، اور تیسری پہ لڑتے ہیں تو وہ مرے گا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں چھوڑ دی تھی؟ آپ نے ساری عمر ادا فرمائی، نوافل ادا فرمائے، تو ہم چھوڑ دیں گے تو کیسے گزارا ہو؟ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح بات ہے۔ ضروری نہیں، فرض فرض ہے، سنت سنت ہے۔ ایک آپ سفر میں ہیں، جلدی ہے، بیمار ہیں، آپ نے سنت نوافل نہیں پڑھے، فرض ادا کے نماز ادا ہو گئی۔ ایک عذر شرعی ہے کہ فرصت نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتا، موقع نہیں ہے۔ خواہ مخواہ چھوڑ دینا تو پھر آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کو دنیا میں کوئی کہتا ہے کہ یہاں تک آؤ گے تو آپ کو 100 کے 110 ملیں گے، لیکن اگر 10 قدم آگے ہوگے تو 100 کا 150 ملے گا، 5 قدم اور آگے ہوگے 100 کا 200 ملے گا، تو آپ کہاں رکیں گے؟ آخری سٹیپ تک، صحیح بات ہے۔ تو دین میں بھی آخری سٹیپ تک جانا چاہیے۔ ننی منی یہ ان کا نام ہے، جگہ کا نام انہوں نے لکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے شروع کی جاتی ہے، مگر بعد میں دکھاوا اور ریاکاری کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ثواب میں فرق آ جاتا ہے اور اس سے نجات کا کیا طریقہ؟ بیٹا گزارش یہ ہے کہ یہ ایک تاحیات جنگ ہے۔
انسان کی، اس کے نفس اور شیطان کی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت آخری سانس نکل نہیں جاتی تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ صحیح۔ یہ تا دم مرگ ایک مسلسل جد و جہد ہے، اور اس میں دکھاوا یا خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب صرف زبانی نمازیں ہوں اور کیفیت اندر نہ ہو۔ حضور حق کی کیفیت ہو تو پھر دکھاوا نہیں بنتا، دل ہی نہیں چاہتا۔ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، کوئی کیوں سنے؟ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات۔ آپ کا کوئی محبوب ہے، آپ کو بہت عزیز ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر، پھر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سنیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، دل کا تعلق ہے، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نماز کیا ہے؟ رب العالمین سے ہم شرف ہم کلامی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی سنے؟ صحیح بات۔ تو جب آگے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت نہیں ہوتی، میں تصورات ہوتے ہیں، تو پھر دل کرتا ہے چلو جی لوگ تو شابہ شابہ کریں، ادھر تو کوئی نتیجہ ہے نہیں۔ بالکل صحیح بات۔ تو دل کو ٹھیک رکھیں، طلب سچی رکھیں، تو کوئی یہ پھر چیز خیالات نہیں ہیں اس طرح۔ طاہر افتخار بٹ ہیں ڈسکا سے، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیت ہوں، مگر آپ کا پروگرام دیکھنے اور سننے کے بعد میں نے محسوس کیا ہے کہ میں نے جلدی کی، اب میں وہ بیت توڑنا چاہتا ہوں، کیا بیت توڑی جا سکتی؟ بیٹا بیت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے کچھ حاصل نہ وہ بیت منعقد ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ بیت کا مطلب ہے بک جانا، خود کو فروخت کر دینا۔ ٹھیک ہے۔ وہ قیمت وصول ہو تو بے منعقد ہوتی ہے نا۔ بالکل۔ آپ ایک چیز بیچ دیں، اگلا آپ کو قیمت نہیں دیتا تو وہ تو بے نہیں ہے، وہ مال آپ ہی کا ہے، وہ مال واپس کرے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ قیمت دی، اس نے قبضہ چیز لی پھر بے منعقد ہے۔ بیت میں 3 درجے ہیں۔ وہ اگر آدمی دیندار ہے، آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کو مسائل بتاتا ہے، ٹھیک ہے، بیت منعقد ہوگی۔ صحیح۔ یہ بھی نہیں ہے۔ پھر ہے کہ وہ آپ کو کیفیت قلبی عطا کرتا ہے، نور اللہ نور ہو گیا۔ یہ بھی نہیں ہے، تو آپ کو وصول تو قیمت تو ہوئی نہیں، تو بیت کس بات؟ بیت کس بات؟ وہ بیت منعقد ہی نہیں، توڑنے کی کیا ضرورت؟ صحیح، وہ ہے ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں اسے توڑنا کس نے؟ توڑنے کے لیے تو ہونا چاہیے، اور جو ہوتی ہے اسے توڑنا نہیں پڑتا۔ صحیح بات۔ ایک شیخ آپ کو لطائف سکھا سکتا ہے، اس نے سکھا دیے، تو کیا آپ اگلے مراقبات نہ سیکھیں گے؟ ایک سکول میں آپ نے پرائمری پڑھ لی، پھر اس پر بیٹھ جائیں گے کہ اب میں مڈل میں جاؤں تو پرائمری والوں کی بےادبی ہوگی، مڈل پڑھ لیا تو ہائی کلاسز میں نہیں جائیں گے کہ مڈل والوں کی بےادبی ہوگی، ہائی کلاسز میں گئے تو کالج میں نہیں جائیں گے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہی یہاں بھی ہے، واقعی اگر مرشد ظاہری اصلاح کرتے، اس کے پاس کے بات نہیں کیفیت تو وہ احسان اس کا رہے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیں ابھی بھی یاد آتے ہیں کہ ہمیں دوسری میں فلاں استاد پڑھاتا تھا، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ ہمیں پرائمری میں وہ استاد اب بھی یاد آتے ہیں، مڈل میں فلاں استاد، دل سے دعا نکلتی ہے۔ صحیح۔ تو کیا جب آگے پڑھا تو پچھلوں کو بھول تو نہیں ہے؟ واقعی ایک مستحق شخص نے آپ نے بیعت کی، اس نے آپ کو کچھ مراقبات بھی کرا دیے، یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے، اس کا ادب اپنی جگہ، لیکن اگر آگے کوئی ملے تو پھر وہ سیکھنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ عبد الوہاب ہیں سکھر سے، ذکر پہلے 40 منٹ کرنا بھی مشکل تھا، مگر باہر کے خیالات نہیں آتے تھے، اب ذکر 75 منٹ بھی مشکل نہیں لگتا، مگر باہر کے خیالات آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے لطائف صحیح نہیں ہو رہے، کیا کروں؟ اور توجہ کی درخواست۔ گزارش یہ ہے بچے کہ آپ محنت کر رہے ہیں تو شیطان تو کبھی نکمہ بیٹھتا ہی نہیں۔ صحیح۔ وہ تو کوشش کرے گا خیالات القاء کرنے کی، لیکن اگر آپ ان خیالات کو سوچنا شروع کر دیں گے تو آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا، پرواہ نہ کریں گے تو مٹ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو عقل انسانی یا دماغ انسانی بیک وقت 2 کام نہیں کرتا، ایک طرف متوجہ رہتا ہے۔ اب خیال کی طرف توجہ نہ دیں، اپنے لطائف کی طرف توجہ رکھیں تو خیال مٹ جائے، آسان سی بات ہے۔
بالکل ٹھیک. اور امیر یہ کہیں کہ آئیں ہی نہیں. تو کل مجھے ایک بیٹی کا فون تھا کراچی سے، کوئی خاتون تھیں اللہ انہیں نیک رکھے، تو شکایت کر رہی تھی تو میں کہ دعا کریں یہ ہو. میں نے کہا یہ سارا شیطانی کام ہے، میری دعا سے شیطان کلمہ پڑھ لے گا. بیٹا مقابلہ کرو. بالکل ٹھیک. نہ مانو گا، خیال آنا ہی جاتا رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے خلاف شیطان تو آدم علیہ السلام سے پہلے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء اور رسل گزر گئے، ان سے اس کی اصلاح نہیں ہوئی، تو میرے کہنے سے وہ برائی چھوڑ دے گا؟ صحیح. آپ اس کی بات کی پرواہ نہ کرو تو اس میں کوئی اثر نہیں. بالکل ٹھیک. جب وہ القاء کرتے ہیں آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پھر شیطان کا نہیں، پھر آپ کا خیال بن جاتا. صحیح. یعنی کہ اگر اس کو آپ رد کر دیں جی، چھوڑیں، دفعہ کریں، آپ اپنا خیال کریں اس طرف کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں حضور حق میں بیٹھا ہوں، میری اللہ کی ضرب ہو کی کہاں لگ رہی ہے، ایسے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، تو دماغ ایک وقت میں ایک بات سوچے گا، اسے بھول جائے گا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا جی، مجھے بریک پہ جانا ہے اور واپس جب آئیں گے تو پھر کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کریں گے پروگرام میں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almusra.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. almusra.tv پہ آپ ہمارے تمام گزشتہ پروگرام almusra دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ آپ سرچ کرنے کے لیے آپ کو سرچ انجن بہت اچھے ہیں، اس میں 3 طرح کے آپ اردو میں، انگلش میں، عربی میں سرچنگ کر سکتے ہیں. ریسرچ ورک کے لیے بہت اچھی ویب سائٹ ہے. حضرت جی کے قرآن پاک کے تراجم اردو انگلش اس کے اندر موجود ہیں، اور بہت کچھ ہے آپ کی رہنمائی کے لیے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. امیر نشا خان نے، حضرت جی جب اللہ کسی آزمائش میں ڈالے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹے گزارش یہ ہے، اللہ کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، وہ اور طرح کی ہوتی ہیں. ہم جنہیں آزمائش سمجھتے ہیں ان میں بنیادی بات ہمارے قصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کام ہم اس کے طریقے سے ہٹ کر کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، جب اس کا نقصان آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے ڈال دیا. صحیح. بالکل ٹھیک. ہم اس پائے کے لوگ نہیں ہیں جن پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ہم اپنی آزمائشیں خود ہیں. وہ بہت پائے کے لوگ ہوتے ہیں جو دینی اور دنیوی کام میں غلطی نہیں کرتے، پھر ان پر آزمائش آتی ہے، وہ آزمائش اللہ کی طرف سے. صحیح. ہمارا کوئی کام تو ڈھنگ سے ہے نہیں. ایک بندہ کوئی کھٹی چیز نگل لیتا ہے، پھر اسے وہ گلا خراب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ نے آزمائش بھیج دی، تم کھٹی نہ کھاتے. ٹھیک بات ہے. ایک مریض ہے شوگر کا، وہ چینی پھانک لیتا ہے، میٹھا کھا، پھر کہتا ہے شوگر بڑھ گئی، اللہ نے آزمائش. یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے، یہ کچھ ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہیں. بالکل صحیح. تو بیٹے انہیں دیکھ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. صحیح. مال میں نقصان ہو رہا ہے تو اپنا کہتے ہیں جی کسی نے جادو، وہ کس نے جادو خاک کرنا تھا، جو طریقہ ہے تجارت کا تمہارا وہ غلط ہے. ہمارے ہاں تجارتی اصول کو نہیں جانتا، تجارت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جتنا کاروبار تجارت ہے اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو منافع فروخت میں نہیں ملتا. صحیح. آپ کا منافع خرید میں جتنا سستا خرید لیں. کتنے تاجر ہیں جو یہ بات جانتے ہیں، قیمتیں بڑھاتے رہتے ہیں. ارے بھائی قیمت مت بڑھاؤ، مارکیٹ ریٹ کو سٹیبل رہنے دو. جہاں سے خریدتے ہو وہاں سے کوشش کرو تمہیں 4 پیسے سستا ملے، اس قیمت پہ بیچو، معاشرے کو تباہ نہ کرو. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ٹھیک بات ہے. تو تجارت کا بنیادی اصول ہے کہ منافع خرید میں ہونا چاہیے.
مارکیٹ میں ایک چیز 10 روپے کی بک رہی ہے، کوئی ضرورت مند آپ کو 9 کی 8 کی دیتا ہے، وہ لے لو، مارکیٹ میں 10 کی بیچ لو۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح بات۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ 10 کی لاتے ہیں، آگے مارکیٹ 10 کی، ہم 12 کا بورڈ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جی ہاں، اور وہ نہیں بکتی، پھر کہتے ہیں اللہ کی آزمائش آ گئی۔ یار یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے بیٹا، یہ جو روز ہمارے ساتھ تماشا ہوتا ہے یہ ہم خود کرتے ہیں۔ تو ان کو دکھوں کو دیکھ کر تلاش کریں کہ کہاں بد پرہیزی ہو رہی ہے، اس کی اصلاح کریں، آزمائش ختم ہو جائے۔ ختم ہو جائے گی، بالکل ٹھیک بات ہے۔ سمیع اللہ ہے کوٹ ادو سے، جب ہم ہوش سنبھالتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو انسان کا جنت اور جہنم جانا کیا ہے، جبکہ ہم تو کر بھی وہی رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک شعور بخشا ہے کہ عظمت الہی سے آشنا ہو سکتا ہے، پھر اسے اختیار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا وَہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، وہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ناشکری کرو تو اس پر جہنم مرتب ہو، یہ بھی اللہ چاہتا ہے، بتاتا ہے یہ نہ کرو، شکر کرو میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو دونوں طرف لکھا ہوا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ صحیح، انسان دوزخ جاتا ہے تو اپنے فیصلے سے جاتا ہے، جنت جاتا ہے تو اپنے اپنے فیصلے فیصلے سے سے۔ جاتا ہے۔ یہ اختیار دیا ہے اللہ نے انسان کو۔ ٹھیک ہے، تو جو لکھا ہے وہ یوں لکھا ہے کہ اگر تم اس راستے سے جاؤ گے تو تمہیں ڈاکو لوٹیں گے، اگر تم اس راستے سے جاؤ گے محفوظ گھر پہنچ جاؤ گے، فیصلہ تمہارا ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے، لکھا ہوا تو دونوں طرف ہے دونوں بیٹا، طرف۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ٹھیک بات۔ ادھر جاؤ گے تو ادھر لکھا ہوا ہے ڈاکو مار دیں گے تمہیں، ادھر جاؤ گے تو سیدھے پہنچ جاؤ گے۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات۔ شاہد سلطان ہے سہاوا سے، آدم علیہ السلام آج سے کتنے برس پہلے دنیا میں تشریف لائے؟ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا انسان سے ملتی جلتی مخلوق دنیا میں موجود تھی؟ دنیا میں یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جانوروں کی کتنی اقسام تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ علم جو ہوتا ہے یقینی وہ خبر صادق پہ ہوتا ہے، خبر صادق انبیاء کی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ کسی نبی، کسی رسول، کسی آسمانی کتاب نے اس بات کو بیان نہیں کیا، چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حقائق جو ہیں وہ غیر ضروری باتوں پہ بحث نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بالکل پہلے کیا تھا، اس سے ہمارا کیا تھا؟ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، ہاں یہ قرآن نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے بڑا عرصہ پہلے جنات پیدا کیے گئے، وہ زمین پر آباد تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ان کے حالات تفاسیر میں ملتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور آدم علیہ السلام آج سے کتنا عرصہ پہلے تھے، اس سوال سے کیا تعلق ہے، کیا حاصل ہوگا؟ جی ہاں، اس سے کیا؟ اللہ سے تعلق سے یا تعلق باللہ سے یا آخرت سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق؟ تو غیر ضروری باتوں پہ بیٹا بحث نہیں کی جاتی۔ بالکل ٹھیک۔ خالدہ بلوچ ہیں حیدرآباد سے، دعا کی درخواست ہے جی، ان کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ شعیب مشتاق ہیں، کیا ہم کسی چیز کو مارٹگیج کروا کے اپنا گھر خرید سکتے ہیں؟ میں ان فلسفوں کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ مارگیج کا مطلب میرے ہی سمجھ میں آتا ہے رہن رکھنا۔ رہن رکھنا ہے۔ اگر اس رہن پر آپ سے زائد رقم نہیں لی جاتی تو ٹھیک ہے، صحیح، اصول وہی ہے۔ اگر سود دینا پڑتا ہے تو وہ سود ہے، وہ سود ہے، مطلب اصول وہی ہے، وہ کسی بھی اس میں طریقے میں آ جائے۔ روحیہ بشارت لاہور سے، آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و درجات والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں باقاعدگی سے تہجد ادا کرتی تھی، اور اگر کبھی رہ جاتی تو سارا دن پچھتاوا رہتا، اور یوں لگتا کہ جیسے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مگر اب اگر تہجد رہ جائے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ بچے کیفیتیں قائم رکھنے سے بنتی ہیں، کیفیت بن جائے اور پھر بندہ چھوڑ دے کہ اب یہ رہے گی تو وہ نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، صحت ٹھیک ہو جائے تو بد پرہیزی شروع کر دو تو وہ نہیں رہتی۔ بالکل صحیح، ہم دنیا میں امور میں تو جانتے ہیں، دین میں کیوں نہیں جانتے؟ اگر تہجد کی توفیق تھی تو اسے باقاعدگی سے فکر سے ادا کرنا تھا تو وہ قائم رہتی،
جب آپ نے سمجھا کہ اب ہو گئی، اب خیر ہے، تو چلی گئی، تو اللہ کی ایک نعمت چلی گئی، بہت بڑا درجہ تھا، بہت بڑا احسان تھا، تو آپ اپنا نقصان کر رہی ہیں، پھر سے ڈٹ جائیں۔ بالکل صحیح۔ وہ کریم ہے، توبہ کریں اور پھر سے شروع کر لیں۔ اچھا، یہ اکثر سوالات اس قسم کے آتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، پھر کچھ دنوں کے لیے کچھ اور ہوتی ہے، یہ کیوں بدلتی کیوں رہتی ہے؟ تغیر انسانی مزاج ایسا ہے، تخلیقی طور پر انسانی مزاج ایسا ہے کہ جو چیز پاس نہیں ہوتی اس کے حصول کے لیے بے قرار ہوتا، صحیح، جب حاصل کر لیتا ہے تو اہمیت ختم ہو جاتی، پھر کوئی اور ٹارگٹ دیکھ لیتا ہے کہ یار وہ ایک بندے کے پاس سائیکل ہے، اسے بڑا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل کہتا ہے یار کار ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، یہ لا حاصل اور حاصل تو کا اگر اس نے کوئی چیز حاصل کر لی اور اسے اندازہ ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے تو اس پہ صبر کر جانا چاہیے، صحیح، استقامت دکھانی چاہیے۔ یہ لوگ لو میرج کرتے ہیں، بڑی محبت ہے جی، جب تک وہ نہیں ملتی بڑی محبت ہے، جب مل گئی دوسرے دن بوجھ بن۔ جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ چیز پاس نہ ہو تو حصول کے لیے لپکتا ہے، حاصل کر لے تو کہتا خیر ہے یار نارمل کوئی، جی ہاں، لیکن یہ کیفیات اور تعلق ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ اگر یہ مل جائے تو اسے قائم رکھنا چاہیے۔ صحیح، پھر اس میں درجات ہیں، یہ ایک طرح کا نہیں ہے، محبت کبھی ایک درجے پہ نہیں رہتی، یا بڑھتی رہتی ہے یا گھٹتی رہتی ہے، یا آپ بندے سے اکتا جاتے ہیں یا وہ اور پیارا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہی تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت کا حال ہے، نصیب ہو جائے تو ایمان نصیب ہو جائے، پھر یا وہ بڑھنے لگتا ہے سبحان اللہ، یا پھر گھٹ جاتا ہے۔ گھٹتا ہے کیونکہ قصور کا تصور اللہ کی طرف بھی نہیں، غلطی کا قصور کا تصور انبیاء کی طرف بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے غلطی پھر ہماری طرف رہتی ہے نہیں۔ گھٹتا ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں نے کہاں غلطی کی، اس کی اصلاح کرے، اور یہ تعلق بڑھتا رہتا ہے، محبت بڑھتی رہتی ہے، پیار بڑھتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح، آپ کا ایک بیٹا ہے، بچہ ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو وہ کیا کبھی اکتا جاتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بڑا ہوتا ہے پیار بڑھتا جاتا ہے۔ صحیح بات، تو اگر تعلق واقعی اللہ اللہ رسول سے ہو تو پھر وہ بڑھتا رہتا ہے، اور اگر کمی آ رہی ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ مجھ سے کیا ہوا، کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ وہی بچہ بڑا ہو کر نافرمان ہو جاتا ہے، گستاخ ہو جاتا ہے، تو محبت ختم ہو جاتا، بد دعائیں دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اسے پولیس پکڑ کے لے جائے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، تو تعلقات کا کی ایک نوعیت ہوتی ہے، اسے قائم رکھنا چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق میں جب بھی کبھی کمی آتی ہے، قصور ہماری طرف ہوتا ہے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ صحیح، اپنا احتساب خود کرنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہوئی، کہاں غلط۔ بالکل ٹھیک۔ ایسا جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آ کے اور سوالات شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے، 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ almusra.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ almusra.tv کی ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے تمام گزشتہ پروگرامس مل جائیں گے، اور بہت کچھ آپ کی ریسرچ کے لیے، آپ کی سرچنگ کے لیے اس ویب سائٹ میں موجود ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے اس ویب سائٹ میں موجود ہے، اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں، امجد شکیل ہیں۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی ہمیں میل کرتے ہیں، یعنی کہ almusra.tv کی ویب سائٹ سے ہمیں جو سوال بھیجتے ہیں، وہ عموماً صرف اپنا نام لکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا جگہ کا نام بھی اس کے نیچے
لکھا کریں تاکہ یہ آسانی ہو جائے۔ امجد شکیل ہیں، کیا میں اپنی مرحومہ والدہ کے نام سے حج کر سکتا ہوں؟ میری والدہ اپنی زندگی میں حج کی استطاعت نہیں رکھتی تھی۔ باقی انہوں نے پریان کی تعریف کی۔ آپ نے اپنا حج کر لیا ہے تو ضرور حج بدل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا حج کر لیا تو ہاں، کر پہلے سکتے اپنا حج کر لو تو پھر حج بدل کر لو۔ ٹھیک ہے۔ مسز عدیل ہیں، حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک روح ہوتی ہے، ایک ہمزاد ہوتا ہے اور ایک نفس ہوتا ہے، تو پھر میں کیا ہوں، کہاں ہوں؟ امزاد کو نہیں ہوتا بچے، یہ محض کاملوں نے نام رکھا ہوا ہے۔ نفس انسانی وجود انسانی سے وجود میں آتا ہے مادے سے، جب چاروں مادے ملتے ہیں تو نفس پیدا ہوتا ہے، اور ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک روح عالم عمل کی۔ ٹھیک تو ہے، یہ جو ساتھ شیطان ہوتا ہے ہم نشیں اسے ہمزاد کہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، بیسیکلی شیطان ہوتا ہے۔ صحیح صحیح، کوئی موکلات یا ہمزاد قسم کی کوئی مخلوق چیز کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی خبر صادق میں ہے۔ صحیح، یہی ہے کہ انسان ہے، اس میں روح ہے، اس کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، اور ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو ساری عمر اسی کے ساتھ رہتا ہے صحیح، مستقل۔ یہ جو بڑا شیطان ہے یہ دوسرا نہیں، یہ الگ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ہر ایک انسان کے شیطان ساتھ رہتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے بہکانے کی، بھٹکانے کی۔ نفس چونکہ مادے سے وجود میں آیا، اس کی خواہشات مادی ہوتی ہیں، وہ اس میں جلدی پھنس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے دفاع کے لیے آپ کو روح مضبوط کرنا پڑتی ہے تاکہ روح کی خواہشات پہ نظر رہے اور اس طرف بندہ چلتا رہے، تو اللہ مدد فرماتا ہے۔ بالکل صحیح۔ قمر خان ہے، جاپان سے، انہوں نے سوال لکھا ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت جی کیا یہ زمین کا مقدر ہوتا ہے کہ کہیں مسجد بنے گی اور کہیں شراب خانہ؟ بچے، زمین کا مقدر تو انسان کی خدمت ہے، یہ انسان کا کردار ہے کہ کہاں کیا کرتا ہے۔ اس کا حساب ہوگا کہ زمین تجھے کس استعمال کے لیے دی گئی تھی اور تو نے اس کا کیا استعمال کیا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ عائشہ لاہور سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری قسمت خراب ہے، میں جس چیز پر بھی سفر کروں وہ خراب ہو جاتی ہے، ایسا کئی بار ہو چکا ہے، میں اس وہم سے کیسے باہر آؤں؟ بہت پریشان ہوں، کیا طریقہ اپناؤں؟ ایک میں یہ نہیں سمجھ سکتا، یہ سوال بڑی گستاخی ہے، قسمت خراب ہے، مجھے یہ بڑی گستاخی لگتی۔ جس چیز میں خرابی ہو، ایک ہمارے پاس یہ ٹیبل پڑے، ہم کہتے ہیں یہ خراب ہے، تو یہ اعتراض ٹیبل پر تو نہیں ہے، صحیح، دراصل بنانے والے پر ہے۔ بنانے والے پر ہے، ٹیبل کا کیا قصور؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیمرہ خراب ہے، تو اعتراض تو بنانے والے پر ہے۔ قسمت کس نے بنائی؟ تو اللہ خراب کام کرتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قسمت خراب نہیں ہوتی، کردار خراب ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو بیٹا آپ قسمت کا شکوہ چھوڑ دیں، آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتی، آپ خراب کر لیتے ہیں، یہ آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ ہے ہی یا اس وہ حالت گاڑی ہے ہی ایسی، آپ نے لی کوئی خراب ہے، یا بعض اوقات ہم نہیں بھی لے لیتے ہیں، ہمیں اس کا استعمال نہیں آتا، ٹکر مار کے توڑ لیتے، تو اب کہیں گاڑی بنانے والے کا قصور ہے؟ یہ کبھی نہ کہا کرو بھول کر بھی کہ میری قسمت خراب ہے، یہ بنانے والے پہ اعتراض آتا ہے، اس نے کسی کی قسمت خراب نہیں بنائی۔ نہیں بنائی، کردار جب خراب ہوتا ہے تو وہ نتیجہ اس کا نتیجہ جب آتا ہے، ہم کہتے ہیں میری قسمت میں نہیں ہوتا، وہ آپ کے کہ آپ اس سے توبہ کر لیں تو بڑھ جائے۔ بالکل صحیح بات، قسمت سب کی اچھی ہے کہ اللہ نے بنائی ہے، وہ کیسے خراب ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کردار آپ کا ہے، قصور وہاں ہے کہ اس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ اب اس قسمت کو سنوارنا یا بگاڑنا یہ تیرے کردار کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی قسمت کہیں بگڑتی ہے تو وہاں قصور آپ کے کردار کا ہے۔ بالکل صحیح، گاڑی خراب ہوتی ہے، آپ بس پہ آتی ہیں، وہ کیوں خراب نہیں ہوتی؟ دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتی ہیں، وہ خراب کیوں نہیں ہوتی؟ جو آپ لیتی ہیں وہ تو آپ خراب کرتی ہیں تو ہوتی ہے۔
قسمت تو خراب ہوتی تو وہ بس بھی رک جاتی، دوسرے جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کی گاڑی بھی کھڑی ہو جاتی، اور اگر دوسری گاڑی بھی اگر رک جاتی ہے آپ کے بیٹھنے سے تو پھر آپ کی قسمت اگر خراب ہے تو باقی سب کی بھی خراب ہے، مطلب وہ کیوں بھگت رہے ہیں اس کے ساتھ، ان کی تو صحیح ہو سکتی ہے۔ قسمت نہیں خراب ہوتی، کردار خراب ہوتا ہے، اور کردار پر پھر فیصلے ہوتے ہیں، قسمت پھر اس طرح فیصلے کرتی ہے۔ اچھا ایک چیز ویسے عام مشاہدے میں آتی ہے، کسی بھی چیز کے اوپر جب آپ پوری توجہ کرتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا تو اکثر ویسا ہو جاتا ہے، اس میں کیا لاجک؟ دیکھیں ایک غیبی رابطہ ہے روح کا عالم امر سے عالم بالا سے، صحیح، بالکل ٹھیک۔ اگر اسے سبحان بالکل اللہ۔ مار نہ دیا جائے، کچھ اس میں حیات باقی ہو تو میں نے اتنا خوبصورت جواب نہیں سنا آج تک اس حوالے سے، اسے وہاں سبحان سے اللہ، سنگن سبحان ملتی اللہ، رہتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس کو سائنس کسی اور طرح سے، لیکن یہ جو جواب آج آپ نے اس حوالے سے دیا ہے کمال ہے کہ اس کا جو روح کا ایک تعلق ہے، تو اگر وہ بالکل توڑ نہ دیا جائے سبحان اللہ، تو کچھ نہ کچھ سنگن اسے ملتی ملتی ہے، رہتی ہے، ملتی ہے، عموماً no وہ doubt، باتیں ٹھیک ہوتی ٹھیک ہوتے ہیں، بہت اچھے بہت اچھے۔ طاہر ہیں کوئٹہ سے، تصوف کی حقیقت کیا ہے اور آشنائی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی خاص وظیفہ ہے یا سائنس کی روشنی میں بھی آشنائی حاصل ہو سکتی ہے یا پھر شیخ کا ہونا بہت ضروری ہے؟ بیٹے اولاد کے لیے تو باپ کا ہونا ضروری ہے، بغیر باپ کے تو اولاد نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں ملتا، ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ شیخ کی کیوں ضرورت ہے، تو انہوں نے فرمایا جن لڑکیوں نے بیٹے پیدا کرنے انہیں شادیاں کرنا پڑتی، صحیح، بہترین، بغیر باپ کے اولاد نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، خوبصورت جواب۔ کیونکہ یہ دل سے دلوں کو جاتی ہے، یہ کاغذوں پر کیفیات لکھ کر نہیں دی جاتی، الفاظ میں قید کر کے کیفیات نہیں دی جا سکتی، بتانے سننے سے نہیں، یہ فیلنگز ہیں جو دلوں سے دلوں کو ٹریول کرتی ہیں۔ تو شیخ جو صاحب کیفیت ہو اسے کہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں جو صرف خود صاحب کیفیت نہ ہو، کیفیات بانٹ بھی سکتا ہو۔ صحیح، جو خود صاحب کیفیت ہے اسے ہم ولی اللہ تو کہہ سکتے ہیں، شیخ نہیں۔ شیخ وہ ہے جس کے پاس خود کیفیات ہیں، آپ کو بھی مجھے بھی دے سکتا ہے، وہ شیخ۔ صحیح، بالکل صحیح، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پڑھا نہیں سکتے، ٹھیک بات۔ تو استاد اس کو کہتے ہیں جو آگے پڑھا بھی سکتا ہے، اسی طرح شیخ اس کو کہتے ہیں، اور اس کی ضرورت ایسے ہے جیسے اولاد کے لیے باپ کی۔ صحیح، تصوف کیا ہے؟ آپ ماں کو ماں کیوں کہتے ہیں، باپ کو باپ کیوں کہتے ہیں، بھائی کو بھائی کیوں کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر یہ رشتہ پیدا کرنے والے کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ قائم ہو جائے اسے تصوف کہتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، دل کا تعلق ادھر قائم ہو جائے اسے تصوف کہتے ہیں۔ تصوف قرآن کریم کا ایک لفظ ہے، تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی ان کا تزکیہ فرماتا ہے۔ قرآن کا پہلا ترجمہ پرشین میں ہوا، جب ریاست ایرانی فتح ہوئی تو وہاں اسلام پھیلا، پھر بڑے بڑے علماء ہوئے فارس میں، بے شمار محدث، بے شمار ولی اللہ، بے شمار مشائخ ہمیں فارس میں ملتے ہیں۔ تو یہ چشت وغیرہ سارے یہ فارس میں شامل تھے۔ صحیح، تو پہلا ترجمہ فارسی میں ہوا، تو تزکیے کو تصوف ترجمہ، میری رائے میں۔ بالکل ٹھیک، باقی علماء لکھتے رہتے ہیں وہ صوف کے کپڑے پہن، بھئی اللہ اللہ کرنے کے لیے صوف پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح، بالکل صحیح، یہ کسی طرح سے بھی کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، بلکہ تصوف کا قاعدہ یہ ہے کہ جو آپ کی عمومی زندگی ہے اس میں تغیر نہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تسبیحات گلے میں نہ ڈالو، لمبے چوکے نہ پہنو، جو نارمل لائف ہے اس میں رہو، جس سٹینڈرڈ کی ہے اسے قائم رکھو۔ صحیح، بالکل ٹھیک، ایک پگڑی باندھی، اوپر ایک چادر کر لی، اوپر ایک دوپٹہ اوڑھ لیا، اوپر ایک تسبیح پھول پر لگا لگا لیا، فرمایا اس کی سے تم کوئی جانور نہیں ہو کہ نماز کے لیے تمہارا سنگار کیا جائے۔ بالکل صحیح۔ تو حضرت جی کچھ اور میری رائے میں تصوف تزکیے کا ترجمہ ہے،
اور تزکیہ ہے دل پاک ہو کر اللہ اللہ کے رسول کی محبت سے سرشار ہو. سبحان اللہ. بے شک مسعود علی ہیں. حضرت جی کچھ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود انہیں معرفت حقیقی نصیب نہیں ہوتی. مطلب جو ذہین انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا بیٹا گزارش یہ ہے کہ انٹیلیجنسی کا معیار کیا ہے. جو انسان ہوتے ہوئے عظمت الہی اور صداقت پیغمبر کو نہیں سمجھتا اسے اللہ بے وقوف جانوروں سے بدتر کہتا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک, اسے قرآن ذہین نہیں مانتا. صحیح. جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا, اپنے وجہ میں کیوں ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, کون ہے جس نے مجھے تو وہ ذہین کہاں سے ہے. وہ جانتا ہے کوٹ اس طرح سینہ ہے, درزی ہے تو درزی ہے, ذہین کہاں سے ہے. بالکل ٹھیک. وہ جانتا ہے جہاز اس طرح بنانا ہے, اس طرح اڑانا ہے, تو وہ پائلٹ ہے یا وہ کاریگر ہے. وہ ذہین کہاں سے ہے. ٹھیک بات, بالکل صحیح. اسلام اسے ذہین سمجھتا ہے جو بنیادی سوال اپنے آپ کے بارے جانتا ہوں, میں ہوں کون, کہاں سے ہوں, جانا کہاں ہے. بالکل ٹھیک بات, بالکل صحیح. کون ہے جس نے مجھے بنا دیا, مجھ سے کیا چاہتا ہے. یہ ابتدا ہے ذہن کی. اگر ان موضوعات کو جانتا ہے تو ذہین ہے. بالکل نہیں جانتا تو ہم تو اسے جاہل کہتے ہیں میرے بھائی, اس لیے کہ قرآن اسے جاہل کہتا ہے, اللہ کا رسول اسے جاہل کہتے ہیں, ہم بھی اسے جاہل ہی کہتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا کچھ سوالات ملتے جلتے تھے, میں ان کے نام لے لیتا ہوں. عابد عرف عبد الوقار, یہ لکھتی بلوچ رتو ڈیرو سندھ سے ان کا سوال تھا, اس کا بھی جواب آ گیا. شکیل راول پنڈی سے, محمد عثمان ڈیجی خان سے اور نوید انجم, انہوں نے بھی جو سوال لکھے اسی طرح کے اسی طرح اس کے میں آ گئے, اس میں شامل ہو گئے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. حضرت جی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. میل کرنے کے لیے almusra.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے, کوشچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے, ہمیں بھیج دیجیے, ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. almusra.tv کی ویب سائٹ پہ ہمارے تمام گزشتہ پروگرامس آپ کو مل جائیں گے. حضرت جی کے تراجم انگلش اردو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے, اور سرچ کرنے کے لیے, ریسرچ ورک کرنے کے لیے بہت کچھ ملے گا آپ کی رہنمائی کے لیے. almusra.tv کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ لا